سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں۔ اس کائنات میں حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب درخشاں کی ہے، جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل نیر اعظم ہیں۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو موجودات علم کی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح آسمان روحانیت کا نیر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے قلب و نظر کو منور کر رہا ہے۔ اس نیر درخشاں نے کفر و وضاعلت کی تاریکی کو نور سعادت میں تبدیل کر دیا اور دن لوگوں کو ختم کر دیا جو انسانی ذہن و قلب کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم انسان ہیں جن سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی نے ان سے زیادہ اپنے خالق کی تعریف بھی نہیں کی، اور جس کی تعریف خود رب کریم کرے اور اس پر درود و سلام بھیجے، اس سے بڑھ کر کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو اس عظیم انسان کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ شاعر نے یہ کہہ کر مبالغہ نہ کیا تھا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ او دن سارے سننے جڑے رب نے بنائے نے، پر جڑے بار نبی آیا سوموار نبی آیا، او آر بڑا سو بڑا اچیاں اچیاں شانا میرے سونے دیا، میرے سونے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمہ پہلو خیر و برکت کی حامل ہیں۔ اسماء حسنہ میں جو رہنمائی موجود ہے وہ انسانوں کو ان کے جملہ امراض اور تمام روگوں سے نجات دلانے کا ایک نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو خوشگوار اور پرمسرت بنانے میں آپ کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ جسم اور روح کی شفا بخشی کے لیے کامیاب طریقہ علاج ہے۔ جسم کی صحت و توانائی، روح کی بالیدگی اور پاکیزگی، ذہن کی طہارت و لطافت، ارادوں اور نیتوں کی اصلاح اور کردار کی عظمت و بلندی اسماء رسول کے لازمی ثمرات ہیں۔ آپ کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے میں جسمانی اور روحانی فوائد کے علاوہ نفسیاتی شفا بخشی کی تاثیر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی موجودات عالم کی محسن ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت کا سر چشمہ ہے، جس پر خداوند کریم اپنی رحمت کے خزانے لوٹاتا ہے، جہاں سے رحمت مخلوقات میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ رسول ہماری دعا کے محتاج ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک پر زیادہ سے زیادہ پروردگار کی رحمت نازل ہو، تاکہ آپ کے خزانہ رحمت سے زیادہ رحمت مخلوقات میں تقسیم ہو سکے۔ نبی خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس لیے سوائے صفت و معبودیت کے تمام صفات خداوندی کا عکس اس میں موجود ہوتا ہے۔ پروردگار رحیم ہے، اس کا نبی بھی رحیم ہوتا ہے۔ خود اللہ قرآن کریم میں اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ ہمارے آقا رحمت مجسم ہیں، آپ کی تمام تر تعلیم رحمت کی تعلیم ہے۔ آپ نے دنیا کو ظلمت سے نکال کر نور عطا کیا۔ آپ نے خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رشتہ قائم کیا۔ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ پر یا آپ کے غلاموں پر ظلم کیے تھے،
اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ آپ دوستوں ہی کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی سراپائے رحمت تھے، اور صرف اسی عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اسی لیے تو آپ کو رحمت للعالمین کا لقب عطا ہوا۔ جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے وہاں وہاں تک آپ کی رسالت کا سکہ چلتا ہے۔ کہ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کنارہ کنارہ ہے۔ ہوا، پانی، بحر و بر، جن و بشر، کوہ و دشت، زمین و آسمان، حیوانات، نباتات، جمادات، غرض یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ ان سب پر حضور کی رسالت کی حاکمیت بھی ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت چلی آ رہی ہے تب سے آپ کی رسالت کا عمل جاری ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بھی ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ گویا نہ اس کا ادھر کنارہ ہے اور نہ ادھر کنارہ ہے۔ شان رسالت کی بھی کوئی حد نہیں۔ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور عظیم انقلاب کا باعث بنے۔ حضور کے لائے ہوئے انقلاب حفیظ صدیقی نے کچھ یوں بیان کیا ہے: عجیب شخص تھا کیا انقلاب لے آیا، شب سیاہ میں ایک آفتاب لے آیا، جہاں پہ قطرہ شبنم کو بھی ترستے تھے، وہ ایک شمع، وہ ایک چشمہ بجائے سراب لے آیا۔ دکھوں کی دھول کے باعث بشر کی آنکھوں سے ہوئے تھے جتنے بھی گم، سارے خواب لے آیا۔ بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، وہ ان کے واسطے سکھ کے گلاب لے آیا۔ جھلستی ہوئی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر کرم کی بارشیں وہ بے حساب لے آیا۔ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اگر ہمارے دل میں حضور کی محبت ہو اور ہم اس محبت کے تقاضے بھی پورے کرنے کی کوشش کرتے ہوں تو ہماری سیرت میں اسلامی رنگ پیدا ہو سکتا ہے اور ہم دین و دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تصویر کمال محبت بن گئی جمال خدا۔